تو پھر ہم ڈسکس کریں گے. ابھی رہتی تبدیلی کوئی؟ آپ نے یہ 24 مئی کو پریڈکٹ کیا تھا, 3 ماہ کے بعد یہ چینج آیا. آ گیا نا. اب 2 کا تو پتہ چل گیا, تیسرا بھی پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا. 3 کی بات کی تھی. اگلی بات یہ کہ اب پالیسی کیسے تبدیل ہوگی. دیکھیے میں نے ہنٹ تو بتا دی ہے. جو لوگ پاور میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, ان کو ٹائٹ کرنا ہے. جی جی. تو جو نئے صاحب آئے ہیں, پارٹ آف دا جاب ول بی ٹو سیز انیشیٹو اگین, because وہ سارا ختم ہو گیا نا انیشیٹو. وہ جو لوگ گھومتے پھرتے تھے, ججز کو ملتے تھے, اس سے سارے فارغ ہو گئے. تو اب ایک نیا سلسلہ بنانا پڑے گا کہ گیٹ کنٹرول آف دا جوڈیشری اگین. اب کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیپریٹ میٹر, بٹ کیونکہ دوسری سائڈ بڑی ڈس آرگنائزڈ ہے اور ڈیوائڈ بھی ہو چکی ہے اب, اس لیے اٹ مائٹ ناٹ بی سو ڈیفیکلٹ. اوکے. نمبر 1. نمبر 2, کیا مریم نواز کی حکومت یا شہباز شریف صاحب کی حکومت سروائیو کرے گی کہ نہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کی کیا کامیابیاں ہیں اور کیا فیلیئرز ہیں, کیونکہ جو لوگ ان کو چھٹی کرانا چاہیں گے وہ سامنے رکھیں گے نا بیلنس شیٹ. جی جی. بیلنس شیٹ میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دے ہیو سکسیزفلی گاٹ دی IMF پروگرام. اب وہ اور بات ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو ہمارے بندے نے, اورنگزیب صاحب نے یہ کیا ہے, تو پرائم منسٹر کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا اس میں. یہ نون لیگ والوں نے کیا کیا ہے, یہ تو آرگیو بھی نہیں, سارا ہم نے بھی, یہ بھی ہم نہیں کروایا ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں کوئی کارستانی نہیں ہے, کوئی تیر نہیں مارا شہباز شریف صاحب نے یا ان کے فائنانس, ان کے لوگوں نے تیر مارا ہے, وہ فائنانس منسٹر نے مارا ہے, اور جو وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپوائنٹ کیا, تو یہ تو پھر یہ پلس پوائنٹ شہباز شریف کا نہیں ملتا. اچھا. دوسری چیز آئیے کہ پھر شہباز صاحب کا اور کون سا پلس پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہر بات ہماری مانی انہوں نے, مگر ڈیلیوری نہیں دی. ٹھیک ہے نا. ڈیلیوری کیا دینی تھی, پارلیمنٹ کو کنٹرول کر کے رکھنا تھا. ایسے ہی ہے نا. پارلیمنٹ تو ان سے کنٹرول نہیں ہوئی. اگر کوئی کنٹرول کر رہا ہے تھوڑی بہت تو وہ آصف زرداری کر رہا ہے, لین دین یہ وہ آ رہا ہے. یہ نون لیگ والے تو ان کو نہیں کرنا آتا. اور شہباز صاحب تو اسی طریقے سے چلا رہے ہیں جیسے ایک بیوروکریٹ چلاتا ہے. مگر یہاں کے جو معاملے ہیں دے آر مچ مور دین رننگ اراؤنڈ کٹنگ ریبنس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو کارستانی ہیں اس کے اوپر سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ آر دے کمپیٹنٹ ٹو ریزالو دا کرائسس. ڈے ٹو ڈے تو ٹھیک ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں, مگر ڈیلیوری نہیں ہو رہی. کس پہ ڈیلیوری؟ ججز پہ نہیں ہوئی, IMF پہ ہوئی ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائنلی ان کے بندوں نے کی ہے. اور اگر موقع ملتا تو میاں نواز شریف صاحب کا اتنا پریشر تھا کہ شاید وہ ایسے اقدامات کر دیتے جس کے ساتھ IMF پھر ناراض ہو جاتی. میاں صاحب تو چاہتے تھے نا کہ اتنے ریلیف ملے نا عوام کو, زیادہ پریورٹی. تو مطلب ہے کہ تو میں سمجھتا ہوں شہباز صاحب کو تو کوئی خاص براؤنی پوائنٹس نہیں ملے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. البتہ پسند بڑا کرتے ہیں بیکاز وہ جی حضوری ہے, اینڈ ہی از فائن ایز فار ایز دیٹ از کنسرن. مگر کیا اینی بریک تھرو دیٹ ہی از ڈن؟ I don't think so. اگر ہوتی تو پھر SIFC نہ ہوتی, اورنگزیب صاحب نہ ہوتے, اینڈ سو آن. اب بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا ڈپٹی پرائم منسٹر بھاگ دوڑ بڑی ہے. مولانا کو بھی کنونس نہیں کر سکے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ مولانا کو بھی کنونس نہیں کر سکی. تو اب مولانا کیسے کنونس ہوئے ہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب نے جا کے جادو کیا اور کنونس ہو گئے ہیں؟ یہ بات کی بات ہے, میں نہیں کچھ کہنا چاہوں گا, مگر آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. محسن نقوی از ویری پرسویسو. آگے آئیے آپ, لیٹس موو فارورڈ. مریم نواز شریف. مریم نواز شریف جو ہے وہ بڑے کلوز رابطے میں تھی ود ہیڈ اوپر, اور ان کی ہر ہدایت ہر بات کو وہ سمجھتی تھی اور امپلیمنٹ کرتی تھی. ان کا یہی خیال تھا کہ دیٹس ویئر دا پاور لائز, سو دیئرفور اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹے کلوز, اینڈ شی ڈیڈ اے گڈ جاب. اور انہوں نے کوئی یہاں کنٹروورشل چیز نہیں کی. پنجاب گورنمنٹ جو تھی, اٹ ہیزنٹ ڈن اے سنگل کنٹروورشل تھنگ. اگر کوئی کنٹروورشل چیزیں ہوئی ہیں تو وہ پولیس نے کی ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پولیس از ناٹ رسپونڈنگ ٹو دا چیف منسٹر, دا پولیس از رسپونڈنگ سم ویئر ایلس. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مریم کے جو مارکس ہیں دے آر ہائر ان دی اسٹیبلشمنٹس آئیز دین دوز آف شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کی انفارچونیٹ نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. ایک طرف ایک پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف ایک پاورفل بھائی ہے. میاں صاحب چھوٹے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ہی از کیپٹ ہز ڈگنیٹی اینڈ ہی از کیپٹ گوئنگ. اس کا کیا مطلب لوں میں کہ براؤنی پوائنٹس نہیں ہیں پھر بھی؟ نہیں, وہ لگے ہوئے ہیں نا, لگے ہوئے, کوشش تو جاری ہے, اور انہوں نے کسی چیز پہ ناراض نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو. اچھا ٹھیک, یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. یہ پلس پوائنٹ ہوگا. ہاں, یہ پلس پوائنٹ ہے. تو ریلائبل ہے.
مگر ڈلیوری وہ جو ٹیم انہوں نے اکٹھی کی ہے نا وہ ڈلیوری نہیں دے رہی. اب وہ ٹیم کیوں کیسے اکٹھی کی, کس میں کون کون سے پریشرز تھے؟ پیپلز پارٹی کا پریشر بھی تھا, بھائی کا بھی پریشر تھا, اور لوگوں کے بھی پریشر تھے, اور پھر وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ بیوروکریسی کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں, پولیٹیشینس کے اوپر کم کرتے ہیں. ڈوئر ہے نا, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کام تو بیوروکریسی کرتی ہے. سیاستدان تو گپ شپ مارتے ہیں اور آگے پیچھے ہوتے ہیں, جفیاں ڈالتے ہیں, پیچھے چاقو لیے ہوتے ہیں, اینڈ سو آن, چالیں چلتے ہیں. چالیں چلتے ہیں. تو شہباز صاحب ڈزنٹ لائک دیٹ, وہ کم کریے اسے. اچھا, اب آپشن کیا ہے ان کے لیے کہ اگر ان کو فارغ کرتے ہیں تو فارغ مریم کو فارغ کرنے کے ساتھ کیا ملے گا ان کو؟ کس کو لائیں گے یہاں؟ کوئی ہے ہی نہیں کوئی. ٹھیک ہے نا. اسلام آباد میں البتہ پیپلز پارٹی, ہاں, وہ انہوں نے بلاول کو اپنا چال چلا دی ہے. وہ اب بن رہا ہے, وہ فارن منسٹر سے آگے نکل گیا ہے. وہ اب اس نے کہہ دیا ہے اب ساری ڈبیٹ جو ہو رہی ہے آن سپریم کورٹ وہ بلاول نے کھینچ لی ہے. وہ شہباز صاحب کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہی, نون لیگ کچھ نہیں کہہ رہی, ساری بات جو ہے وہ بلاول کر رہے ہیں کہ ہم کیئر ٹیکر وہ لائیں گے, ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو سارا جو ڈبیٹ ہے وہ تو بلاول لے گئے. اور یہ سوچی سمجھی, یہ آصف زرداری کا چلو جی بٹن دبایا, بلاول شروع ہو گیا. اب ساری ہیڈ لائنز ایوری ڈے بلاول لے رہا ہے. تو بلاول از پوزیشننگ ہمسیلف کہ اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یہی رہے گی پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, اور شہباز شریف صاحب کو کہنا ہے خدا حافظ, تو پھر بلاول جو ہے جب ہم ہیں بلاول مائٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور بیٹر, بیکاز بلاول کا جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں, ایک تو ہے جو والد صاحب, والد صاحب ماسٹر, تو ماسٹر کا ٹیوٹر جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ تو بہتر سیاست کرے گا نا. ایک دوسری بات یہ کہ بلاول از ویری آرٹیکولیٹ, بلاول از ویری کانفیڈنٹ, بلاول از چارمنگ, بلاول has got all these other qualities, intelligence, charm, and also reasonable. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ only if the establishment thinks کہ بلاول is a better bet than the Noon League, شہباز صاحب, تو then they might think of it. مگر اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ بڑا خطرناک ہے. کیا کاؤنٹر یہ ہے کہ میاں نواز شریف can say کہ then in that case آپ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا لیں, ہم نہیں بیٹھیں گے حکومت میں. کیا بات ہے. تو دیکھیں نا پھر بھائی اور بھائی لوگ کے گیم جو ہے شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. ہاں, ویری انٹرسٹنگ. سو یہ دوسرا کارڈ ان کے ہاتھ میں یہ ہے کہ کاؤنٹر کے لیے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر آپ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنا لیں, ہم نہیں کریں گے. مگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوزیشننگ کر رہی ہے. یہاں مریم کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا آن دا گورنرز ایشو, آن دا وائس چانسلر ایشو. ادھر بلاول صاحب جو ہے انہوں نے جوڈیشری کو ٹیک آن کر لیا اور وہ کہہ رہے ہیں میں اسٹیئر کروں گا سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں اٹس انٹرسٹنگ کہ یہ ساری چیزیں ایک وقت اکتوبر میں سیٹل ہو جائیں گی. لیکن کس کے حق میں ہوں گی وہ آپ میں نے آپ کو بتا دیا بیلنسز کیسے چل رہے ہیں, کیونکہ بیلنس تبدیل بھی ہو جاتا ہے نا. بالکل, لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس. ہاں, لیکن اس سے میں میاں نواز شریف صاحب کو جیسے آپ نے یاد کیا, انہوں نے سفرا سے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں. پھر دوسری طرف یہ اندیا بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی سفر پر جا رہے ہیں جو پہلے ڈیلے کر دیا گیا تھا. وہ لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں. دوسری طرف آئینی ترامیم کا بھی اسی عرصے میں جب مرحلہ درپیش ہوگا تو ان کا ووٹ اہمیت کا حامل ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ سوچ کے کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت لب سی رکھے ہیں. کیا ہے معاملہ, بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. نواز شریف صاحب اس سچویشن میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ یہی سوچ رہتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اصل میں ستمبر جب شروع ہوا تو یہ خبریں گرم تھیں کہ نواز شریف صاحب لندن جائیں گے, اور عمران خان صاحب نے بھی اس کا اندیا دیا تھا کہ سامان وغیرہ انہوں نے کچھ پکڑنا, اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. اور پھر پی ٹی آئی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی وہ واپس ہی نہیں آئیں گے. اس وقت آپ نے بھی یہ خبر دی تھی, لیکن اس وقت آپ بھی جا رہے تھے, آپ بھی نہیں گئے, نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے, اور اب یہ خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن چلے. میرے بارے میں کیا خبر ہے؟ جی, آپ کے بارے میں کیا خبر ہے؟ آپ کے بارے میں یہ خبر ہے کہ آپ بھی لندن جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی لندن جا رہے ہیں. اچھا, تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کہوں آپ کو؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ چیک اپ, میڈیکل چیک اپ کے لیے یہ نجی نوعیت کا دورہ ہے لندن کا, کیونکہ آپ نے جرمنی جانے کی خبر دی تھی میاں صاحب کے, تو واپس آئیں گے میاں صاحب یا وہاں اسٹے کا ارادہ؟ دیکھیے, میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو صاحبزادے ہیں حسین, وہ
جرمنی جانا چاہ رہے ہیں ایک ٹریڈ فیئر کے اوپر. جی وہ ان کی اسٹیل مل کو اپ گریڈ کر رہے ہیں جو سعودی عربیہ میں. اسی سلسلے میں میاں صاحب اور حسین گئے تھے چائنا ایک بہت بڑے ٹریڈ فیئر کے اوپر. یاد ہے آپ کو وہ 4-5 دن کے لیے بڑی یہاں اسپیکولیشن ہوگی کہ خفیہ میٹنگ سیاسی ہے, کچھ نہیں تھا. اٹ واز اے پیور پرسنل ٹرپ. میاں صاحب کو شوق ہے ان چیزوں کا, تو اور حسین نے کہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں.